السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں جس سے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، جس سے خاندان کی تشکیل ہوتی ہے۔ میرا مقصد نکاح کے بارے میں بات کریں گے، قرآن اور سنت کے بارے میں بات کریں گے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کی تو صرف اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی تشکیل کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے نہ صرف ہماری ماں اماں حوا کی تشکیل کی، ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں اتارا۔ یہ دو وجود اس دنیا کے اوپر اتار کر یہ اس چیز کی دلیل تھی کہ اللہ رب العزت معاشرے کی بقا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ پھر اس دو وجود کو اتار کر بے مقصد چھوڑ نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ان سے کچھ مقاصد حاصل کیے۔ اللہ رب العزت نے ان سے آگے نسل چلائی، نبیوں کی نسلیں چلی، آگے معاشرے تشکیل پائے، آگے کمیونٹی سسٹم جو ان سا وجود میں آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور آج ہمارے سامنے پوری دنیا، پوری خلقت، پوری کائنات جون سی ہے وہ مرد و زن سے بھری پڑی ہے، اور یہ نسل در نسل آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ نکاح انتہائی پاکیزہ عمل، اللہ رب العزت نے یہ نبیوں کی سنت قرار دیا اور تمام نبیوں نے جون سا ہے اس سنت کو جون سا ہے وہ پورا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر 11 جون سا ہے وہ نکاح کیے۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کا پہلا نکاح ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری سے لے کر اور 7 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً موسٹلی نکاح جون سے ہیں وہ کیے اور زیادہ تر بیواؤں سے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو سنت ہے اس کو صحابہ نے بھی اپنایا۔ سورۃ احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا، آیت نمبر 52 کے اندر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گنجائش صرف آپ کے لیے اور امتیوں کے لیے نہیں ہے۔ امتیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے واضح جو سا ہے وہ سورۃ النساء، قرآن پاک کی 4تھی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عام مسلمانوں کے لیے جون سا ہے 4 شادیوں کی گنجائش ہے۔ اگر وہ سب کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ان کے حقوق پورے کر سکتے ہیں تو ان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور اگر وہ ان کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، ان کے درمیان برابری نہیں پیدا کر سکتے، ان کے درمیان انصاف نہیں قائم کر سکتے، تو پھر وہ صرف ایک کے اوپر ہی اکتفا کریں، ایک کے ساتھ ہی گزارا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے اس سنت کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں کل 7 نکاح کیے اور ان میں سے ایک وقت میں صرف 4 بیویاں جو سی ہیں آپ کے نکاح میں رہیں، یعنی کہ اگر ایک بیوی وفات پا جاتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرا نکاح کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 9 شادیاں کی، 9 نکاح کیے اور ایک وقت میں صرف 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھیں۔ جب ایک وفات پا جاتی تو پھر کسی اور خاتون سے اور موسٹلی بیواؤں سے آپ نے
نکاح کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، آپ نے اپنی زندگی میں 9 نکاح کیے اور صرف ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھی. نکاح نبیوں کی سنت، صحابہ کی سنت، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ راستہ اللہ رب العزت نے تھرو آؤٹ دی قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 3 کے ذریعے سے واضح کر دیا، اور اس کے بہت سارے فوائد دیے. نکاح صرف جون سا ہے وہ کرنے کا نام نہیں ہے، بہت ساری ذمہ داریوں کا نام ہے. جیسے سورۃ السراء کے اندر آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ یہ نکاح جون سا ہے زنا سے روکتا ہے. سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکاح اس لیے تاکہ تم عورتوں سے سکون حاصل کرو، دل کا اطمینان ملے، تمہیں تنہائی کا تمہارا خاتمہ ہو، جذباتی سکون ملے. اور سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں کیا بتایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے. محبت بھی رکھ دی ہے، رحمت بھی رکھ دی ہے، یعنی کہ باہم جون سا ہے یہ شفقت والا رشتہ، باہم قربانی والا رشتہ، باہم وفاداری والا رشتہ بنا دیا ہے. اور نہ صرف نکاح جون سا ہے وہ ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث ہے، بلکہ یہ ایک معاشرے کی تشکیل ہے. یہ معاشرے کی تشکیل کا نام ہے. معاشرے کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، اس سے خاندان کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. اس سے معاشرہ جون سا ہے وہ بڑھتا ہے. معاشرہ جون سا ہے، معاشرہ چھوٹا معاشرہ بڑے معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جون سا ہے میں اپنی امت کی تعداد کے اوپر فخر کروں گا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر مرد جون سے ہیں ان کو فرمایا گیا کہ مرد عورتوں کے اوپر نگہبان ہے، یعنی کہ مرد کے اوپر حقوق جون سے ہیں وہ لاگو کیے کہ عورت جون سی نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے ہو تو اس کے اوپر جون سا ہے تمہارے کچھ حق بھی ہیں اور تمہارے کچھ فرائض بھی ہیں. نکاح جون سا ہے وہ ایک انتہائی مزین، انتہائی خوبصورت، انتہائی اہم عمل ہے. نکاح جون سا ہے وہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتا ہے. جس عمل کو کر کر نبیوں نے واضح کیا کہ یہ ہماری سنتیں ہیں، سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو شیطان جون سا ہے وہ چیخ اٹھتا ہے کہ آج اس مسلمان نے، آج اس ایمان والے نے اپنا آدھا ایمان جون سا مجھ سے محفوظ کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکاح کی خوبصورت عبادت، یہ عبادت سے کم نہیں ہے، اگر سنت کے مطابق ہو تو یہ عبادت سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری عبادت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو صحابہ کی سنت ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.